بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی اور بنیادی چیز اللہ رب العالمین کی الوہیت، ربوبیت اور توحید کی گواہی دینا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور رسول تسلیم کرنا، یہ بنیادی چیز ہے۔ اس کے بعد اسلام کی بقیہ 4 بنیادیں، ایک ہے نماز قائم کرنا، دوسرا زکوٰۃ دینا، تیسرا رمضان المبارک کے روزے رکھنا، چوتھا حج کرنا۔ ان عبادات میں نماز اور روزہ ایسی عبادت ہے جو بدنی عبادت ہے۔ بدنی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ ان عبادتوں کی انجام دہی کے لیے مال کی ضرورت نہیں ہے، یہ بدنی عبادت ہے۔ آدمی اپنے جسم کے ذریعے نماز ادا کرتا ہے، بھوکا پیاسا رہ کر خواہشات نفسانی سے رک کر کے آدمی روزہ رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز ہر مسلمان عاقل بالغ مرد پر عورت پر فرض ہے، پھر وہ چاہے امیر ہو یا غریب ہو، اور غریبی میں چاہے کتنی ہی نچلی سطح تک پہنچا ہو تو بھی اس پر نماز روزہ فرض ہے۔ امیر ہو چاہے کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو جائے، اس پر بھی نماز اور روزہ فرض ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اس عبادت میں بدل نہیں ہے، نیابت نہیں ہے، یعنی میری نماز جو مجھ پر فرض ہے، روزہ جو مجھ پر فرض ہے، مجھے ہی رکھنا پڑے گا، مجھے ہی پڑھنا پڑے گا۔ مجھ پر جو نماز فرض ہے وہ کوئی دوسرا نہیں پڑھ سکتا، یعنی اس میں بدلی نہیں چلے گی کہ میں سفر پہ جانے لگا، گھر پر بیوی کو یا ماں کو یا بھائی کو یا بیٹی کو کسی کو یہ کہہ دیا کہ تو میری طرف سے نماز پڑھ لینا، یہ نہیں چلے گا۔ نماز مجھ کو ہی پڑھنی پڑے گی۔ اور اسی طرح اگر کسی شخص کا انتقال ہو گیا اور اس کے ذمے نماز اور روزہ باقی ہے، تو اب اس نماز اور روزے کی ادائیگی ان کے وارثین میں سے، ہمدردوں اور متعلقین میں سے کوئی کرنا چاہے تو نماز پڑھ کر کے، روزہ رکھ کر کے ان کے فریضے کی ادائیگی نہیں کر سکتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں یہ تو بتایا ہے کہ اگر ہم اس کی طرف سے نماز اور روزے کا فدیہ دے دیں تو گنجائش ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ پاک کے یہاں اس کی کوتاہیوں پر نماز اور روزے سے متعلق پوچھ نہیں ہوگی۔ اور نماز اور روزے کا فدیہ وہی ہے جو صدقہ فطر ہے۔ عام طور پر سمجھانے کے لیے، سہولت کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگر گیہوں دینا ہے فدیے میں تو 2.25 کلو گیہوں دیا جائے، ایک نماز کا فدیہ 2.25 کلو، ایک روزے کا فدیہ 2.25 کلو گیہوں۔ اور اگر کوئی جو میں یا کھجور میں یا کشمش کے ذریعے
فدیہ دینا چاہے یا صدقہ فطر دینا چاہے تو اس کو 3.5 کلو دینا پڑے گا۔ اور علماء نے ایک بات اور بھی بتائی ہے کہ ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق دے گا۔ جیسے صدقہ فطر ہے، ایک آدمی مزدور ہے تو وہ گیہوں کے ذریعے جیسا گیہوں کھاتا ہو، راشن کا گیہوں کھاتا ہو تو راشن کا 2.25 کلو گیہوں، اور اگر بازار سے خرید کے کھاتا ہے تو بازار کا گیہوں ہوگا وہ صدقہ فطر میں دیا جائے گا۔ اور اگر راشن اور بازار دونوں گیہوں کھایا جاتا ہے تو جو سال کے زیادہ دنوں میں کھایا جائے گا، یعنی سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں تو 6 مہینے سے زیادہ جو گیہوں استعمال کیا جائے گا وہی صدقہ فطر اور فدیے میں دیا جائے گا۔ یہ مزدور کے لیے، اور جن کو اللہ نے نوازا ہے، مالی حیثیت اچھی ہے، انہیں صدقہ فطر اور اسی طرح مرحومین کے فدیے میں زیادہ قیمت کی چیز دینا چاہیے، یعنی ان کی مالی حیثیت جیسی ہو، 2.25 کلو کھجور دیویں یا 2.25 کلو گیہوں دیویں یا 2.25 کلو کشمش کا پیسہ دیویں یا کشمش دے، اپنی حیثیت کے مطابق دینا چاہیے۔ کیا ہے، میری حیثیت میں جانتا ہوں اور میری حیثیت اللہ جانتا ہے، اور ظاہر بات ہے ہم صدقہ فطر اور فدیے میں جو مال دیں گے یہ اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں، اللہ سے اجر و ثواب کے لیے دیتے، اور صدقہ فطر کی ادائیگی میں آدمی اپنے جسم کا صدقہ دیتا ہے، اور فدیے میں مرحوم کی طرف سے جو کوتاہی ہو گئی ہے اس پر باز پرس نہ ہو، اور یہ باز پرس اللہ کے یہاں ہوگی، تو ظاہر بات ہے اللہ میری حیثیت جانتا ہے تو اس حیثیت کے مطابق دینا چاہیے۔ جیسے جو ہے، جو ہے آج مارکیٹ میں اس کی قیمت معلوم کریں گے تو گیہوں سے زیادہ ہے۔ آدمی کی حیثیت اگر غریبی کی سطح سے اونچی ہے، کچھ مالدار ہے، تو اسے جو دینا چاہیے، اور اس سے زیادہ اللہ نے نوازا ہے تو کھجور دینا چاہیے، اور اس سے زیادہ اللہ نے نوازا ہے تو پھر کشمش کی قیمت سامنے رکھ کر کے صدقہ فطر اور فدیے میں اس کی ادائیگی ہونا چاہیے۔ تو نماز اور روزہ بدنی عبادت ہے، اس میں نیابت نہیں ہے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے یہاں ہے اور اسی کے مطابق ہم لوگ عمل کرتے۔ کچھ لوگوں کے یہاں اس میں نیابت ہے، اس میں نیابت ہے، وہ جب کہیں سفر میں جاتے ہیں یا کہیں شادی میں چلے گئے یا کہیں کسی پروگرام میں چلے گئے اور اس درمیان جو نماز ہے وہ گھر میں بول کے چلے جاتے کہ تم میری نماز پڑھ لینا یا میری طرف سے روزہ رکھ لینا، ان کے یہاں نیابت ہے، ہمارے یہاں نیابت نہیں ہے۔ تو بدنی عبادت ہر ایک پر فرض ہے، امیر ہو، غریب ہو، شہر کا رہنے والا ہو، دیہات کا رہنے والا ہو، اسے خود ادا کرنا پڑے گا۔ زکوٰۃ اور حج جو ہے، زکوٰۃ مالی عبادت ہے، خالص مالی عبادت ہے، جس کو اللہ نے صاحب نصاب بنایا، یعنی جس کے پاس اپنی ضروریات زندگی، ضروریات اصلیہ کے علاوہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت ہو، 52.5 تولہ چاندی ہو یا اتنا پیسہ ہو یا سامان تجارت ہو جو اس کی ضرورت سے زائد ہو، اس پر قرضہ بھی نہ ہو، تو وہ آدمی صاحب نصاب ہے، اس کے پاس جو زائد پیسہ ہے اس پر زکوٰۃ دینی ہوگی۔ یہ آدمی زکوٰۃ نہیں لے سکتا، دونوں بات یاد رکھنی چاہیے۔ جو آدمی جس پر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا، اگر اس نے زکوٰۃ لی تو اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے، اور ایسے شخص کو اگر زکوٰۃ دی گئی تو دینے والے کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اب میری حیثیت مجھے معلوم ہے،
کوئی آدمی اگر رمضان کے مہینے میں، عام طور پر لوگ زکوٰۃ رمضان میں دیتے ہیں، کچھ مجھے لا کر کے دیا اور مجھے اگر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ آدمی مجھے ہدیہ نہیں دے رہا ہے تو پوچھ لینا چاہیے کہ یہ زکوٰۃ ہے کیا؟ اگر زکوٰۃ ہے تو میں مستحق زکوٰۃ نہیں ہوں، آپ کسی مستحق کو دے دیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہنا۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ میری حیثیت کا علم اگر دوسرے سامنے والے کو نہیں ہے اور اس کا گمان یہ ہے کہ میں ضرورت مند ہوں تو مجھے لا کے زکوٰۃ دے سکتا ہے، اور لوگ دیتے بھی ہیں۔ اور شریعت نے مسئلہ بھی بتایا کہ زکوٰۃ دینے والے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ دے رہا ہو تو بتا کر کے دے کہ یہ زکوٰۃ ہے۔ بعض لوگ جو ہے غیرت کی وجہ سے نہیں لیتے، تو مسئلہ یہ ہے کہ بتانا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی رمضان المبارک میں اس طرح کی کوئی رقم لا کر کے دے اور ہم اگر مستحق نہیں ہو تو پوچھ لینا چاہیے، اس کو بتا دینا چاہیے کہ بھائی میں مستحق نہیں ہوں، اگر یہ زکوٰۃ ہے تو تم کسی دوسرے ضرورت مند مستحق کو دے دو۔ اور اگر ہدیہ ہے تو ہدیہ کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے، کسی عالم کو، کسی امام کو، مؤذن کو، قاضی کو، مفتی کو، امیر کو، بادشاہ کو، آپ سب کو ہدیہ دے سکتے ہو۔ حتیٰ کہ سید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اولاد کو بھی ہدیہ دیا جا سکتا ہے، حالانکہ ان پر زکوٰۃ صدقہ حرام ہے، وہ نہیں کھا سکتے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے کہ بچے تھے، مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے ہوئے تھے، مسجد کے صحن میں صدقے کی کھجوریں رکھی ہوئی تھی۔ حضرت حسن بچے تھے، وہاں سے گزرتے ہوئے ایک کھجور کا دانہ اٹھا لیا اور منہ میں رکھ لیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فوراً لپک کر کے گئے اور منہ میں انگلی ڈال کر کے وہ کھجور نکالی، اور حضرت حسن بچے تھے، ان سے کہا کہ ہم سید ہیں اور ہم پر زکوٰۃ اور صدقہ کھانا حرام ہے۔ ہدیہ دے سکتے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو ان کی کتاب توریت میں نبی آخر الزماں کی نشانی یہ بتائی گئی تھی کہ وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے، ہدیہ قبول کریں گے۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ آئے، انہوں نے آ کر کے کچھ پیش کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہے؟ کہا صدقہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء، ہم انبیاء کی جماعت، ہم صدقہ قبول نہیں کرتے، صدقہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ آپ نے جو مجلس میں غریب صحابہ کرام تھے ان کو دلوا دیا۔ عبداللہ ابن سلام بعد میں کچھ دنوں کے بعد آئے اور کچھ لے کر کے آئے، حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ حضور نے پوچھا کیا ہے؟ کہا کہ ہدیہ، تو حضور نے قبول فرمائے۔ اور ہدیہ لیتے دیتے رہنا چاہیے، جن سے ہمارے تعلقات ہیں، جن سے ہمارے دوستانہ مراسم ہیں، جن سے ہماری رشتہ داری ہے، وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ ہدیے کے طور پر لیتے دیتے رہنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا تہادو تحابو، ہدیہ لیتے دیتے رہا کرو، آپس میں محبت پیدا ہو، تعلقات مضبوط ہوں گے، تعلقات مضبوط ہوں گے، تعلق مضبوط ہوگا۔ ہدیہ لیتے دیتے رہا کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دیہات سے آنے والا ایک شخص جب دیہات سے مدینہ آتا تو اس کے پاس کھیتی تھی، وہ جب آنے لگتا تو کبھی نینوا لے کر کے آ جاتا، کبھی مولی لے کر کے آ جاتا، کبھی کوئی اور سبزی لے کر کے آ جاتا، کھیرا لے کر کے آ گیا۔
اور حضور کی خدمت میں پیش کرتا تھا ہدیے کے طور پر، اور حضور قبول فرماتے تھے اور استعمال فرماتے تھے۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہفتے میں وہ ایک دن آیا کرتا تھا، جمعہ کے دن، تو حضور اس کے آنے کا انتظار کیا کرتے تھے، حضور انتظار کیا کرتے تھے، اور وہ جب آتا تھا اور حضور کی خدمت میں لا کر کے کچھ پیش کرتا تھا تو حضور خوش دلی سے قبول فرماتے تھے۔ بعض صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس طرح قبول فرماتے تھے جیسے آپ اس کے ضرورت مند ہے، یعنی جو چیز لائی گئی ہے وہ حضور کی ضرورت کی چیز ہے، اس طرح حضور قبول فرماتے تھے، حالانکہ اس کی قیمت بہت معمولی ہوتی تھی، لیکن خوش دلی سے حضور قبول فرماتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ یہ ہمارا دیہاتی دوست ہے، دیہاتی دوست ہے اور ہم اس کے شہری دوست ہیں، تو ہدیہ لیتے دیتے رہنا چاہیے، اس سے آپس کے تعلق مضبوط ہوتے ہیں، آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، اور یہ عمل اب مفقود ہو گیا، ختم ہو گیا، آدمی یہ عمل چھوڑ دیا، اس عمل کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور ایسا ضروری نہیں ہے کہ آپ قیمتی چیز ہی ہدیے میں دیں، معمولی چیز بھی آپ ہدیے میں دے سکتے ہیں اور دینا چاہیے، یعنی جس کا دینا دینے والے کے لیے بھی بھاری نہ ہو اور قبول کرنے والے کے لیے بھی نہ ہو کہ یار اتنی قیمتی چیز لایا ہے، اب اتنی قیمتی چیز لایا ہے تو مجھے اگر دینا ہوگا تو ظاہر بات ہے مجھے بھی تو کچھ نہ کچھ تو لحاظ کرنا پڑے گا، اس لیے معمولی چیزیں لیتے دیتے رہنا چاہیے، اس سے آپس میں محبت پیدا ہوگی، خاص طور پر اپنے پڑوسیوں میں، اپنے پڑوسیوں میں معمولی چیزوں کا لینے دینے کا رواج ڈالنا چاہیے، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوست و احباب میں۔ حضور نے فرمایا تہادو تحابو، ہدیہ لیتے دیتے رہا کرو، حضور کے الفاظ ہے تہادو، لیتے دیتے رہا کرو، صرف لیتے رہو، حضور نے ایسا نہیں فرمایا، تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے، محبت کب ہوگی کہ کبھی آپ کو دیا گیا تو آپ بھی دو، یہ نہیں کہ صرف لیتے رہو۔ وہ دیہات سے آنے والا، اور بعض صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ دیتے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہتر چیز ان کو ہدیے میں واپس کیا کرتے تھے، واپس دیا کرتے تھے۔ بعض صحابہ کے متعلق آتا ہے کہ غریب صحابی تھے، لیکن حضور کو کچھ لا کر کے اس نیت سے دے دیا کرتے تھے کہ حضور کی عادت شریفہ ہے کہ جو ہدیہ دیتا ہے اس کو اس سے بہتر چیز ہدیے میں حضور عطا فرماتے، تو ضرورت مند اور غریب ہوتے تھے لیکن لا کر کے دیتے تھے تو حضور اس سے بہتر ان کو دیا کرتے تھے۔ تو زکوٰۃ اور صدقہ، زکوٰۃ اور حج یہ مالی عبادت ہے، زکوٰۃ خالص مالی عبادت ہے، اس میں نیابت چلتی ہے، میری زکوٰۃ اگر تم ادا کرو گے تو ادا ہو جائے گی۔ جیسے عام طور پر اپنے گھر میں دیکھو کہ بیوی کے پاس جو زیورات ہوتے ہیں اس کی زکوٰۃ کون دیتا ہے؟ شوہر اس کی زکوٰۃ دیتا ہے۔ عام طور پر بیوی کے پاس زیور تو ہوتا ہے لیکن زیور کی ادائیگی کے لیے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، تو اس کے زیورات کی زکوٰۃ شوہر ادا کرتا ہے، ادا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حج ہے، حج آدمی زندگی میں حج کرے، اگر اس میں زندگی میں شیخ فانی ہو گیا، یعنی اتنا عمر دراز اور اتنا کمزور ہو گیا کہ وہ خود حج نہیں کر سکتا، تو وہ اپنی زندگی میں اگر کسی کو اپنی طرف سے حج کے لیے بھیجنا چاہے تو بھیج سکتا ہے۔ حج بدل کا باقاعدہ مسئلہ اور حکم موجود ہے، اور اگر کسی شخص کا انتقال ہو گیا، اس پر حج فرض تھا اور اس نے اپنی زندگی میں حج ادا نہیں کیا،
انتقال کر گیا، لیکن انتقال سے پہلے اس نے وصیت کی کہ مجھ پر حج فرض تھا اور میں حج نہیں کر سکا، میری طرف سے حج کروایا جائے، اور اس نے ترکے میں وراثت میں مال بھی چھوڑا ہے، تو وہ جو ترکہ چھوڑ کر کے گیا ہے، مال چھوڑ کر کے گیا ہے، اس میں سے حج بدل کروائیں گے۔ یعنی حج بدل کے لیے 3 شرطیں مرنے کے بعد۔ پہلے تو یہ کہ مرنے والے پر زندگی میں حج فرض تھا، دوسرا یہ کہ اس نے مرنے سے پہلے وصیت کی کہ میری طرف سے حج کروانا، اور تیسری بات یہ کہ حج پر خرچ ہونے والی رقم وہ چھوڑ کر گیا ہے تو ہی اس کی طرف سے حج بدل ہوگا۔ اور اگر اس پر حج فرض تھا، اس نے کیا نہیں، لیکن اس نے وصیت نہیں کی یا اس نے مال نہیں چھوڑا، تو اب اس کی طرف سے حج بدل نہیں ہوگا، اس کی طرف سے حج بدل نہیں ہوگا۔ اب اگر وارثین چاہتے ہیں کہ اس کی طرف سے فریضہ حج ساقط ہو جائے تو وہ کسی کو حج پر بھیج دے یا خود حج کر لیں اپنی طرف سے، تو دونوں مسئلوں میں فرق ہے۔ پہلی صورت میں اس شخص کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ حج افراد کرے، اور دوسری صورت میں جبکہ مرنے والے پر حج فرض تھا لیکن اس نے وصیت نہیں کی یا مال نہیں چھوڑا، اور وارثین اس کی طرف سے حج کرنا چاہیں تو وہ حج تمتع بھی کر سکتے ہیں، حج کر کے اس کا ثواب اس کو پہنچا دے۔ حج کے مہینے شروع ہو گئے، حج کے 2 مہینے 10 دن ہیں، شوال، ذیقعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن، یہ 2 مہینے 10 دن اشہر حج کہلاتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس اس 2 مہینے 10 دن میں اتنا پیسہ ہے کہ وہ صاحب استطاعت ہو گیا تو اس پر حج فرض ہے، اور اگر ان 2 مہینے 10 دن کے علاوہ کسی کے پاس اتنا پیسہ آیا کہ وہ صاحب استطاعت ہے لیکن یہ 2 مہینہ 10 دن آنے سے پہلے وہ مال ختم ہو گیا تو اس پر حج فرض نہیں۔ یہ شوال، ذیقعدہ اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دن یہ اشہر حج کہلاتے ہیں، اور کسی کے پاس ان 2 مہینے 10 دن میں اتنا مال ہے کہ وہ صاحب استطاعت ہو گیا تو اس پر حج فرض ہو گیا۔ اسی سال کر لے یا زندگی میں کبھی بھی کر لے، لیکن اس پر حج فرض ہو گیا ہے، اس کو کرنا پڑے گا۔ اور یہ فریضہ ایسا ہے کہ یہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے اپنا حج کر لیا، فریضہ ادا کر لیا، اب اس پر آئندہ حج فرض نہیں ہے، وہ اگر کرے گا تو اس کا یہ حج نفل حج ہوگا۔ اب حجاج کرام کے جانے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ مجھے جو بات کہنی تھی وہ یہ کہ حج مالی عبادت ہے، اور مالی ہونے کے ساتھ ساتھ بدنی عبادت ہے، یعنی دونوں چیزیں اس میں شامل ہے۔ آدمی کو عبادت بھی کرنی پڑتی ہے بدنی بدن کے ذریعے، اور مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے۔ زکوٰۃ خالص مالی عبادت ہے، اور حج مالی اور بدنی دونوں عبادت ہے۔ مالی ہونے کی وجہ سے اس میں بدل چلے گا، اور بہتر یہ ہے کہ آدمی اپنا فریضہ حج خود ادا کرے، خود ادا کرے۔ مجھے جو بات عرض کرنی ہے کہ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ پاک نے اس میں خاص طور پر توحید کا علل اعلان اظہار کروایا۔ حاجی حج کا احرام باندھتا ہے تو تلبیہ پڑھتا ہے تو احرام شروع ہوتا ہے، اور تلبیہ ہے لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں۔
ان الحمد والنعمت لک والملک، ساری نعمتیں، ساری تعریفیں اور پوری دنیا کی بادشاہت صرف تیرے لیے. ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ لا شریک لک 2 مرتبہ ہے تلبیہ میں، شروع میں ہے اور اخیر میں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اور آخر میں ہے لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں. توحید کا اعلان، توحید یہی ایمان ہے. اللہ رب العالمین کی ذات میں، صفات میں، اس کے اعمال و افعال میں، آثار میں کوئی شریک نہیں ہے، کوئی شریک نہیں. اور حج میں اسی بات کا اظہار کروایا گیا. آدمی احرام اپنے یہاں میقات سے پہلے باندھتا ہے، اور یہی سے مردوں کو حکم ہے کہ وہ آواز کے ساتھ تلبیہ پڑھے، اس بات کا اعلان کرے لا شریک لک، کوئی تیرا شریک نہیں ہے. اور اس بات کو اپنے دل کے ساتھ، دل کے یقین کے ساتھ کہے. حج میں توحید ہے، خاص طور پر اس کا علل اعلان اظہار کروایا گیا. اور اس لبیک کی حیثیت ایسی ہے کہ اس کے بغیر احرام شروع ہی نہیں ہوگا. نہ آدمی کا احرام کے بغیر عمرہ ہوگا، نہ احرام کے بغیر حج ہوگا. اور احرام کے لیے تلبیہ ضروری ہے، اتنا اہم ہے. علماء نے لکھا ہے اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس کے بغیر حج نہیں ہے. اور اس میں اعلان کروایا گیا لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، نہ تیری ذات میں، نہ تیری صفات میں، نہ تیرے افعال و آثار میں کوئی شریک نہیں ہے. اس کائنات میں تنے تنہا تیرا حکم چلتا ہے. اور دوسری چیز، اس کے لیے ایک مخصوص لباس طے کیا گیا جس کو احرام یا احرام کی چادر کہتے. عام طور پر جیسے نماز ہے، آپ آزو بازو میں دیکھ لو، جس کو جو اچھا کپڑا لگا وہ پہن کے آ گیا، کوئی مخصوص کپڑا نہیں ہے. الگ الگ جگہوں پر، الگ الگ تہذیب اور کلچر میں لوگوں کے لباس الگ الگ ہوتے. کوئی یہاں پہ دیکھو، کوئی کرتے پیجامے میں ہے، کوئی جبے میں ہے، کوئی لنگی پر ہے، کوئی پینٹ شرٹ پر ہے. ہر ایک اپنی مرضی سے پہنتا ہے. نماز میں ستر عورت یعنی جسم کا چھپانا ضروری ہے. آپ کسی بھی کپڑے سے چھپا لے چلے گا، لیکن حج کے لیے کوئی بھی کپڑا آپ پہنو نہیں چلے گا، اس کے لیے احرام ضروری ہے. اور اس احرام کے ذریعے ہر ایک کی حیثیت ایک جیسی کر دی گئی کہ بادشاہ وقت بھی ہوگا. جیسے سعودی کا حکمراں، سعودی کا حکمراں وہ بھی اگر حج کے لیے آئے گا تو لباس اس کا بھی وہی ہوگا جو ہندوستان سے جانے والے ایک مزدور کا احرام ہوگا. سب کی حیثیت ایک جیسی. اب کوئی امیر کوئی غریب سمجھ میں نہیں آئے گا. ایک سال ایسا ہوا کہ ہم لوگ حج کے لیے گئے تو دنیا کا سب سے امیر شخص 40-50 لوگوں کے ساتھ کنکری مارنے کے لیے جا رہا تھا، اور اس کی سیکورٹی کے لیے سارے فوجی بھی تھے. تو یہ ہوا کہ یار ہے کون؟ معلوم کیے کہ یہ دنیا کا سب سے مالدار شخص ہے، سب سے مالدار شخص ہے. حسن ابن بلقیہ، برونوئی کا بادشاہ، جس کے اپنے سونے کے ہوائی جہاز ہیں اور سینکڑوں کاریں ہیں، سونے کی کاریں ہیں، اور جس کے محل میں کئی 100 کمرے ہیں، جس کی پر سیکنڈ آمدنی اتنی ہے کہ جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، اتنی آمدنی. لیکن وہی احرام میں تھا.
اس کے آزو بازو میں جو لوگ تھے ان میں اور ان میں کوئی فرق نہیں تھا. پورے مینا میں جتنے حاجی تھے اس میں اور ان میں کوئی فرق نہیں تھا. فقیرانہ حیثیت میں سب کو جانا ہے. بادشاہ وقت بھی ہو تو اسے احرام ضروری ہے، اور کوئی فقیر آدمی بھی حج کے لیے گیا ہے تو اس کے لیے بھی احرام. حیثیت سب کی ایک کر دی گئی، کوئی فرق نہیں رکھا گیا. اور ظاہر بات ہے آدمی جب اس کے دربار میں جو جا رہا ہے، جو ملک ہے، پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، اس کائنات میں اسی کی بادشاہت ہے، آدمی جب اس کے یہاں گیا تو فقیر بن کر کے ہی جائے گا. بس ایک بادشاہ ہے وہ، اور ہم سب اس کے فقیر. تیسری چیز جو خاص طور پر حج سے متعلق ہے کہ اس کے لیے زمان، مکان اور اعمال متعین کر دیے گئے. زمانہ ذی الحجہ کی 8 تاریخ، 9 تاریخ، 10 تاریخ، 11 تاریخ، 12 تاریخ یہ وقت ہے. سال بھر حج نہیں ہوگا، انہی 5 دنوں میں ہوگا. اور مقام بھی متعین ہے، 8 تاریخ کو مینا میں، 9 تاریخ کو عرفات میں، رات میں مزدلفہ میں، اور 10 تاریخ، 11 تاریخ، 12 تاریخ مینا میں. اور اعمال بھی متعین ہے، 8 تاریخ کو مینا میں قیام، 9 تاریخ کو عرفات میں وقوف، رات میں مزدلفہ کا وقوف، اور پھر اس کے بعد 3 دن مینا میں قیام، رمی جمرات، قربانی، سر کا منڈوانا، طواف زیارت، صفا مروہ کی سعی. اعمال بھی متعین ہے. حج کے ایام شروع ہو گئے اور حج کا تذکرہ ہونا چاہیے. جو لوگ جا رہے ہیں وہ صاحب نصیب ہیں. دنیا میں کروڑوں مسلمان، اربوں مسلمان، آج ہندوستان میں جو حجاج کرام ہیں، ہندوستان میں جو مسلمان ہیں ان کی تعداد 20 کروڑ سے زیادہ ہے. اور کتنے لوگ حج پر جائیں گے؟ آخری حد 2.25 لاکھ. اور اس مرتبہ تو سعودی گورنمنٹ نے کچھ 52,000 ویزے کٹ کر لیے. اب جائیں گے 1,25,000 لوگ، 1,25,000. ہم ہیں 20 کروڑ سے زیادہ، لیکن حج کے لیے جائیں گے 1.25 لاکھ. آپ اندازہ کرو کہ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں اللہ پاک نے اپنے در پر اور اپنے نبی کی بارگاہ تک بلایا ہے. یہ اللہ کے مہمان. اور حج کا تذکرہ اس لیے ہونا چاہیے کہ ہمارے دل میں بھی حج کی چاہت اور تمنا پیدا ہو. بہت سارے لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے، اور بہت سارے ایسے ہوتے جو اپنی غربت کی وجہ سے یہ سوچتے بھی نہیں، ہے ہی نہیں ان کے پاس، اس لیے چاہت نہیں رہتی. لیکن حج کا تذکرہ ہونا چاہیے تاکہ ان کے دل میں بھی چاہت پیدا ہو. اور اللہ بلانا چاہے تو بادشاہ وقت کو نہیں بلاتا اور فقیر وقت کو بلا لیتا ہے. یہ اس کی قدرت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ جس طرح تو نے نماز روزہ فرض کیا ہے، مجھے زکوٰۃ اور حج کا فرض ادا کرنے والا بھی بنا دے. اس کے ضمن میں آدمی اللہ سے خوشحالی اور امیری مانگتا ہے، محتاجگی اور فقیری کی ذلت سے نجات مانگتا ہے. مانگ رہا ہے دنیا، لیکن مانگنے کا طریقہ الگ ہے کہ اللہ مجھ کو زکوٰۃ دینے والا بنا. مانگ تو یہ بھی سکتا تھا کہ اللہ مجھ کو صاحب نصاب بنا، مجھ کو امیر بنا، مالدار بنا. تو زکوٰۃ بھی ادا کرے گا، حج بھی کرے گا، لیکن مانگے ایسے نہیں. ہمیں علماء اور اللہ والوں نے بتایا کہ اللہ سے مانگو اس طرح کہ اللہ نماز اور فرض جس طرح تو نے ادا کیا ہے، زکوٰۃ اور حج بھی ادا کرنے والا ہم کو بنا دے.
ہم زکات بھی دیں اور ہم حج بھی کریں، تو اس کے لیے حج کے لیے جگہ بھی متعین ہے، وقت بھی متعین ہے، اور اسی کے ساتھ طریقہ کار بھی متعین ہے۔ سب کو ایک جگہ پر ایک وقت پر ایک عمل انجام دینا ہے۔ تو حج میں خاص طور پر توحید ہے، توحید، لا شریک لک، کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، نہ تیری ذات میں، نہ تیری صفات میں، نہ تیرے افعال و آثار میں، کہیں کوئی تیرا شریک نہیں، تو وحدہ لا شریک لہ ہے۔ حجاج کرام جب جانے لگتے ہیں تو جو لوگ جا کے آئے ہیں ان کا دل محسوسنے لگتا ہے کاش ہم بھی چلے جاتے، حالانکہ ہو کے آئے، لیکن بتانے والے بتاتے ہیں کہ جو ہو کے آ جاتا ہے اس کو زیادہ احساس ہوتا ہے، اور جو جا کے نہیں آیا اس کو اتنا احساس نہیں ہوتا، حالانکہ سب کو ہونا چاہیے، سب کو۔ اللہ تعالیٰ سب کو حج مبرور کی سعادت عطا فرمائے، اور جانے والے حجاج کرام کی تمام عبادتوں کو اللہ آسان کر دے اور شرف قبولیت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔